مسکین فمن تطوع خیرا فهو خیر له ان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ محترم معزز حاضرین مسلمان، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو عصر کی نماز باجماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمایا ہے، اور ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم عصر کی نماز نہ چھوڑیں جان بوجھ کر کے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ حدیث کے اندر اس کی سخت وعید آئی ہے جو لوگ عصر کی نماز جان بوجھ کر کے چھوڑ دیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ عشاء کی نماز عصر کی نماز جو لوگ جان بوجھ کر کے چھوڑتے ہیں، ایسے لوگوں کو اپنے زندگی کے معاملے میں بالغور کرنا چاہیے کہ ایک ایسا آدمی ہے جو زندگی بھر مال کمایا ہو، اولاد بھی ہو، فیملی بھی ہو، بچے بھی ہو، اور ایک آدمی اپنے ہاتھوں سے اپنے روم میں اپنے تمام مال کو، اپنے بال بچے کو، فیملیوں کو بند کر دے اور پھر دروازہ بند کر کے آگ لگا دے اور تمام کی تمام چیز جل جائے، پھر ان آدمی سے پوچھا جائے کہ اب بتاؤ کہ تمہیں کیا نقصان ہوا ہے، تو انسان اس نقصان کو برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ تو اس سے کہیں زیادہ نقصان اس آدمی کے لیے ہے جو ایک دن بھی عصر کی نماز جان بوجھ کر کے چھوڑ دے۔ تو اس لیے ہم لوگوں کو دعا کرنا چاہیے کہ اللہ ہم تمام مسلمانوں کو ان مسلمانوں میں شامل کر دے جو عصر کی نماز باجماعت ہمیشہ مسلسل پڑھنے والے رہیں۔ پھر میں آپ کے سامنے جو آیات پڑھا ہوں رمضان کے روزوں کے تعلق سے، ہم لوگ جانتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ ہے روزہ فرض، اور روزہ فرض کس کے اوپر ہوتا ہے؟ جو رمضان میں زندہ ہوتا ہے، پہلی چیز، اور روزہ ہر اہل ایمان کے اوپر فرض ہے، اس میں مرد بھی شامل ہے، عورت بھی شامل ہے۔ روزہ کن لوگوں کے اوپر فرض ہے؟ اس کی عمر کیا ہوگی، کیا صلاحیت ہونی چاہیے؟ جیسا کہ ہم لوگ نماز کے سلسلے میں جانتے ہیں کہ بھئی 7 سال کا ہو جائے تو حکم دو، 10 سال کے بعد سختی کرو، مارو، چونکہ اس پر نماز فرض ہو جاتی ہے۔ لیکن دراصل روزہ کتنے سال کے بعد آدمی کو مسلسل رکھنا چاہیے؟ سب سے پہلے ان معلومات کو پختہ کر لینا چاہیے، کیونکہ رمضان کے احکام و مسائل میں سب سے پہلا حکم یہی ہے۔ اس میں لوگوں کے ذہن میں بڑا اختلاف چلتا ہے، کوئی کہتے ہیں کہ جوان ہونے کے بعد روزہ فرض ہوتا ہے، کوئی کہتے ہیں بالغ ہونے کے بعد روزہ فرض ہوتا ہے، اور پتہ نہیں لوگ اپنے اپنے سمجھ کے مطابق کیا کہتے ہیں۔ پھر کوئی 20 سال کے آدمی کو جوان سمجھتا ہے، کوئی 25 سال کو جوان سمجھتا ہے، کوئی 10 سال کو جوان سمجھتا ہے، کوئی 12 سال کو جوان سمجھتا ہے۔ دراصل کیا ہے؟ ہم کیسے طے کریں گے کہ ہمارے بچوں پر روزہ فرض ہوا، ہمارے بیٹے ہمارے بیٹیوں پر روزہ فرض ہوا؟ ہم کیسے طے کریں گے؟ کیونکہ باپ کے اوپر تو ذمہ داری ہے کہ اولاد کو روزہ رکھوانا ہے، روزہ نہیں رکھے گا تب باپ گنہگار ہوگا، ماں گنہگار ہوگی، اور بچہ اگر روزہ رکھتا بھی ہے اور اس کو روزہ فرض ہو چکا ہے اور ماں باپ اس بچوں کی محبت میں روزہ رکھنے سے منع کر دیتا ہے، کہیں بچہ ہو مت رکھو، ہائی اسکول جانا ہے، ایگزام دینا ہے، تو فائنل ایگزام ہے، تو کون ایگزام ہے، تو کون ایگزام ہے، حالانکہ اوپر روزہ فرض ہو چکا ہے، بچہ رکھنا چاہتا ہے لیکن ہم لوگ محبت میں بولتے ہیں مت رکھو، تو ہم بچے کو فرضیت کے انکار کا حکم دیتے ہیں۔ اگر ہم بچے کو منکر چیزوں کا حکم دیتے تو ہمارا شمار کیا ہوگا؟ آیات ہے المنافقون والمنافقات بعضهم بعض، یہ منافقین مرد و عورت کی پہچان میں سے ایک پہچان ہے جو برائی کا حکم دیتے ہیں اور بھلائی سے روکتے ہیں۔ تو ہر مسلمانوں کو پہلے غور کرنا چاہیے کہ بھئی ہم اپنے بچوں پر جو حکم لگاتے ہیں وہ کیا ہے۔ تو اس سلسلے میں بہت ساری اشتہارات میں باتیں لکھی جاتی ہیں، کتابوں میں، حرفوں میں، ادھر ادھر، یہ کوئی دلائل نہیں دیتا ہے۔ کوئی اگر یہ کہتا ہے کہ عاقل کے اوپر روزہ فرض ہے، سمجھدار کے اوپر، تو بھائی سمجھ کی عمر کیا ہوگی؟ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ کوئی کہتا ہے بالغ کے اوپر روزہ فرض ہے تو بالغ کی عمر کیا ہوگی؟ کوئی کہتا ہے بھائی کہ جوان پر روزہ فرض ہے تو جوان کی عمر کیا ہوگی؟ اس کو کون طے کرے گا؟ تو ان تمام بحث و مباحثہ میں جانے کے بعد سب سے بہتر جو بات ہے اور جو دلیل کے بنا پر سب سے پختہ بات ہے جس کو میں ترجیح دیتا ہوں وہ ہے علامہ، ہمارے سلف کے بہت بڑے عالم تھے علامہ نواب حسن صدیق رحمۃ اللہ علیہ،
وہ کہتے ہیں کہ روزہ فرض بچوں کی عمر 10 سال کے بعد ہو جاتا ہے، یعنی ہمارا بیٹا اور بیٹی کی عمر اگر 10 سال ہو گیا ہے تو روزہ فرض ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ 10 سال کے بچے اور بچیوں کو مکمل عقل ہوتی ہے، وہ بالغ بھی ہوتا ہے عقل کے حساب سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز کے لیے زیادہ مسئلے کو جاننا ضروری ہے، اس میں نماز کا مسئلہ جاننا ہے، وضو کا مسئلہ جاننا ہے، پاکی کا مسئلہ جاننا ہے، غسل کا مسئلہ جاننا ہے۔ جب 10 سال کی عمر میں بچے پر روزہ فرض ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کو سارے چیز کا علم ہوتا ہے اور ان تمام چیزوں کو سمجھنے کی عقل ہے ان کے پاس۔ اسی حدیث کو بنیاد بنا کر وہ کہتے ہیں کہ روزہ بھی 10 سال کے اوپر ہی فرض ہو جاتا ہے، پہلی چیز۔ تو ہمارا ماننا یہی ہے کہ روزہ بچوں کی عمر جب 10 سال کا ہو جائے تو اس پر روزہ فرض ہے۔ ہم ماں باپ کو چاہیے کہ اس فرض کی ہم تلقین کریں۔ اب کیا ہے کہ روزہ معاف کسی پر نہیں ہے، یہاں بھی لوگ غلطی کرتے ہیں، کہتے ہیں نہیں فلاں فلاں پر روزہ معاف ہے۔ معاف کسی پر روزہ نہیں ہے، پہلے یاد رکھیے گا، روزہ کی معافی نہیں ہے، نماز کی معافی ہے لیکن روزے کی معافی نہیں۔ نماز کی معافی کن کے لیے ہے؟ جو عورت ہے ناپاک ہو اپنے مہینے کی مدت میں، اس پہ اس کو نماز کو لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن روزہ معاف نہیں ہوتا ہے۔ روزے میں اسلام نے رخصت دیا ہے، چھٹی دیا ہے، آسانی دیا ہے۔ اللہ کہتا ہے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ چاہتا ہے کہ تم پر آسانی کرے، سختی نہ کرے، اللہ آسانی دیتا ہے۔ اب رخصت بھی کن لوگوں کے لیے ہے؟ پہلا سوال، فمن کان منکم مریضا، جو حقیقت میں ایسا مریض انسان ہو جن کو روزہ رکھنے کی وجہ سے ان کی بیماری میں اضافہ ہوتا ہو۔ ہر مرض میں نہیں، ایسا نہیں کہ صبح میں اٹھے سر میں درد ہے تو روزہ نہیں رکھیں گے۔ روزہ کیوں نہیں ہے بھائی؟ ارے صبح اٹھے تو بڑا سر میں درد تھا، گھٹنا میں درد ہو گیا تو روزہ نہیں رکھیں گے، کمر میں درد ہو گیا روزہ نہیں رکھیں گے، کیونکہ سر کے درد کو، گھٹنے کے درد کو، کمر کے درد کو روزہ رکھنے سے کوئی اضافہ نہیں ہوتا ہے۔ یا بہت سارے ایسی بیماریاں ہیں جیسے بلڈ پریشر، یہ تو زندگی کے مشکلہ ہے، ہر دن بی پی انسان کو رہتا ہے، روزہ رکھنے سے بی پی تو نہیں بڑھتا ہے، شوگر بھی نہیں بڑھتا۔ تو اس لیے یہ سب ذہن و دماغ سے ہٹنا چاہیے۔ منکم مریضن کا مطلب ہے کہ وہ بیمار جن کو روزہ رکھنے کی وجہ سے حقیقت میں ان کی بیماری میں اضافہ ہو، یا اس کی بیماری کی کنٹرول کرنے کے لیے بار بار ان کو ٹیبلٹ یا سیرپ کی دوائیں کھانی پڑتی ہو، جن کی وجہ سے روزہ نہیں رکھے گا۔ اگر وہ دوا نہ کھایا جائے تو اس کی بیماری بڑھ جائے گی اور ان کی حالت اتنی خراب ہوگی وہ نماز کے لائق بھی نہیں رہے گا اور دیگر عبادت کے لائق بھی نہیں رہے گا۔ ایسی بیماری ہونی چاہیے، پہلا۔ دوسرا کیا ہے؟ سفر۔ سفر کا مطلب کیا ہے؟ جائز سفر، جان بوجھ کے نہیں کہ بھائی سال بھر بیٹھے رہے اور بیٹی کے گھر اب نکل گئے رمضان کے مہینے میں، کیوں 4 دن سفر میں رہیں گے تو روزہ نہیں رکھنا پڑے گا۔ یہ لوگوں کی فطرت بن چکی ہے، ہم سفر میں ہیں نماز قصر پڑھیں گے، پورے سال بھر نماز نہیں پڑھیں گے، اور رمضان کے مہینہ میں جہاں انسان کو کام دھام بند کر کے گھر میں بیٹھنا چاہیے، عبادت کرنا چاہیے اہل و عیال کے ساتھ، شد میزر و قضاء لو کے ساتھ، حدیث کی جو الفاظ ہے اس کے مطابق اہل و عیال کے ساتھ، تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ رمضان کے مہینوں کو ٹورسٹ بنا دیتے ہیں، کوئی کشمیر جا رہا ہے، کوئی کہیں جا رہا ہے۔ کیا بھائی تو سفر میں تھے نا، روزہ تو نہیں رہ سکتے، نماز تو نہیں، تراویح تو سفر میں نہیں ہے نا، فرض نماز پڑھنے کے قصر ہے، تراویح تو سفر میں نہیں ہے، سنت تو سفر میں نہیں ہے۔ اللہ کو معلوم ہے کہ آپ کا سفر جائز کون سا ہے اور ناجائز کون سا ہے۔ یہ بہانے اللہ کے پاس نہیں چلتا ہے، دل و دماغ سے واقف اللہ ہے، ہمارا عقیدہ ہے۔ اس لیے انسان کو غلط استدلال کرتے ہوئے اپنے سفر کا آغاز نہیں کرنا چاہیے۔ یہ 2 چیز ہوا۔ تیسرا کیا ہے؟ وہ بوڑھا لوگ جو اتنا بڑھاپے کو پہنچ چکا ہے، اتنا اس کا ہڈیاں گوشت الگ الگ ہو چکا ہے، روزہ رکھنا ان کے قابل ہی نہیں ہے، بالکل اب ہو نہیں سکتا ہے، تو ایسے لوگوں پر بھی روزے میں رخصت ہے کہ وہ اپنے بدلے مسکین کو کھانا کھلائے۔ اور بیمار اور مسافر کیا کرے؟ بیمار ٹھیک ہونے کے بعد روزہ رکھ لے اور سفر سے واپس بعد روزہ رکھ لے۔ اب اس رکھنے میں بھی جان بوجھ کے تاخیر نہیں کرنا چاہیے کہ نہیں ٹھنڈا کا انتظار کر رہے ہیں، دسمبر کے مہینے میں رکھیں گے، اب چھوٹے گا روزہ فروری میں، اب مارچ واپس آ گئے، صحتیاب ہو گئے، اب انتظار کریں گے دسمبر میں کہ نہیں چھوٹا دن رہے گا، ٹھنڈا رہے گا، پیاس اس کو پورا کر لیں گے، اس سے پہلے موت ہوگی تو ہم کیا کریں گے؟
تو اس لیے انسان کو ان تمام چیزوں کو غور کرنا چاہیے۔ اس کے بعد 3 بات اور بیان کر دیتا ہوں۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے، ہر مسلمان کی خواہش کیا ہوتی ہے کہ ہماری مغفرت ہو، لیکن مغفرت کی جو بنیادی چیز ہے، جو الفاظ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ کہ ان کے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، تو ان میں 3 عمل خاص ہے۔ جب تک ان 3 عمل کو ہم نہیں کریں گے ہماری مغفرت نہیں ہوگی۔ باقی سب عمل کرنا ہے لیکن 3 عمل تو ضروری ہے۔ اب سب عمل کریں گے اور 3 عمل میں ہم ایک کریں گے، 2 چھوڑ دیں گے۔ وہ 3 عمل کون سا ہے؟ سب سے پہلا شرط کیا حدیث کے اندر ہے؟ روزہ رکھنا۔ حدیث کے الفاظ کیا ہے؟ من صام رمضان ایمانا و احتسابا، جسے رمضان کے مہینے کا روزہ رکھا حالت ایمان میں ثواب کی نیت سے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ ان کے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ پہلا شرط روزہ ہے، اس میں لوگ پاس ہو جاتے ہیں۔ دوسرا شرط کیا ہے؟ من قام رمضان ایمانا و احتسابا، جس نے رمضان میں مکمل 30 دن ہر ایک دن بغیر چھوڑے ہوئے مسلسل تراویح کی نماز پڑھی، ان لوگوں کی پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اب اس دوسری حدیث پر ہمارا کتنا عمل ہم سوچ سکتے ہیں؟ کئی دن پڑھتے کئی دن نہیں پڑھتے ہم سوچ لیں۔ اگر ہم تراویح نہیں پڑھیں گے ہمارے پچھلے گناہ بخشے نہیں جائیں گے، اس لیے تراویح پڑھنا ہوگا۔ تیسرا کیا ہے؟ من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا، لیلۃ القدر کی رات میں قیام کرنا، یعنی 5 رات کم از کم ورنہ 10 رات۔ تو یہ 5 رات میں اگر ایک رات بھی ہم چھوڑ دیتے ہیں تو ہم نے اصول حدیث کے مطابق عمل نہیں کیا۔ اور انہی 3 عمل کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ استعمال کیا ہے؟ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ کہ ان کے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اب ہم خود اپنا محاسبہ کریں گے کہ 3 عمل اگر ہمارے اندر موجود ہے تو ہماری بخشش ہوگی، 3 عمل میں ہم ایک کریں گے 2 نہیں کریں گے تو ہماری مغفرت ہوگی نہیں ہوگی۔ ہم خود اپنے دلوں میں فیصلہ کر لیں گے کہ ہم حدیث پر کتنا عمل کرتے ہیں، ہم کیسا مسلمان ہیں۔ یہ فیصلہ ہم کو خود کرنا ہے اور اپنا محاسبہ کرنا ہے اور اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکنا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ہمیں اصول حدیث کو سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم والحمد للہ رب العالمین۔ اور جن بھائیوں نے مدرسے کے لیے تعاون کیا ہے میں شکر گزار ہوں۔ اگر کسی کو ارادہ ہے تو آن لائن بھی دے سکتے ہیں، آف لائن بھی دے سکتے ہیں، آپ تعاون کر لیں، چونکہ میں اب انشاءاللہ نکل جاؤں گا، مجھے افطار جھکسلائی میں کرنا ہے، پھر مجھے نکلنا ہے۔